اردو میں بھی اور پنجابی زبان میں بھی بڑے اونچے درجے خطیب تھے. اپنے زمانے میں ان کی کافی شہرت رہی. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. معراج کا واقعہ تو وہ پنجابی زبان میں اپنے انداز سے بیان کرتے ہیں. فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے موقع پر اللہ پاک کے دربار میں حاضر ہوئے تو اللہ میں نے پوچھا اے میرے محبوب تو کیوں لے کے آیا؟ اے میرے محبوب تو کیوں لے کے آیا؟ حضور نے کیا اے ربا میں اور چیز لے کے آیا میری تھوڑے کو نہیں ہے. میں اور چیز لے کے آیا میری تھوڑے کو نہیں ہے. ان کا اپنا انداز ہے خطیبانہ. اللہ تعالیٰ نے پوچھا اللہ تعالیٰ نے پوچھا اے میرے محبوب تو کیوں لے کے آیا؟ میں اے ربا میں اور چیز لے کے آیا میری تھوڑے کو نہیں ہے. کڑی تھی اور میں اپنی بندی لے کے آیا یعنی اپنی بندی کا تحفہ لے کر آیا. کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات. التحیات للہ والصلوات میری تمام زبانی باتیں، تمام بدنی باتیں، تمام مالی باتیں یہ سب آپ کی بارگاہ میں پیش ہیں. تو اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوں وہاں یہ نہیں کہنا السلام علیکم اللہ پاک کی بارگاہ میں تحیہ پیش کرنے کا طریقہ ہی ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات. پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آئے پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھر آپ وہاں پر ہیں. اس موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا شب اپنے کو ہم یاد کرنا کہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. کہ اللہ آپ کی سلامتی ہمارے پر بھی نازل ہو اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر بھی نازل ہو جاتا ہے. حدیث میں بھی ہے کہ جب تم یہ کہو گے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین تو فرمایا یہ سلام ہے یہ دعا ہر اس بندے کو ہر اس نیک بندے کو پہنچے گی. اللہ تعالیٰ کے جو آسمان میں ہو اور زمین میں ہو سب کو یہ سلامتی کی دعا پہنچ جاتی ہے. پھر حضرت جبریل علیہ السلام کو معلوم ہوا اوپر یہ مکالمہ ہوا ہے اوپر ہی یہ مکالمہ ہوا ہے تو حضرت جبریل علیہ السلام کو میں کیوں پیچھے رہوں گا. تو انہوں نے فوراً کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ معراج کے موقعی کلام ہے اور نماز مومن کی معراج ہے. تو معراج والی گفتگو کو کلام کو آگے نے نماز کے اندر رکھ دیا گیا کیونکہ ہر نماز بھی مومن کی معراج ہے. اس مناسبت یہ ہمیشہ کے لیے ہے اس کو نماز اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات. اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. من التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام علينا
اللہ تعالیٰ اپنی ہاں کوئی ملا کر پڑھنا چاہے تو ملا کر ہی پڑھ سکتے ہیں، ہے تو خیر حمزہ وصلی ہے، ملا کر پڑھنا چاہیں ملا کر، لیکن چونکہ الگ الگ جملے ہیں، الگ الگ زبان پر منقول ہیں، تو اس لیے کوئی حمزہ پڑھ بھی لے تو گنجائش یاد رکھنا ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے کہ جملے کو ہو بہو نقل کرنے کے لیے اگر کوئی پڑھ بھی لے تو گنجائش یاد رکھنا، ورنہ اگر ملا کر پڑھیں گے تو پھر حمزے کو حمزے بلا دیں گے، حمزے وقت سے پانا، لیکن کوئی اگر مسلسل پڑھ بھی رہے ہیں درمیان میں پڑھ بھی لے بطور نقل کے شروع میں حمزہ پڑھ بھی لے تو جملے کو ہو بہو نقل کرنے کے لیے گنجائش۔ جیسے آپ بخاری شریف بھی پڑھانا نہیں ہے یہ قرا ہے، وہاں کیا تھا فقال لقرا، فقال ملا کر ملا کر پڑھنا چاہیں تو پھر تو حمزہ وصلی گر جائے گا، لیکن کوئی عام طور پر یہ جملہ الگ الگ منقول ہے، کوئی پڑھ بھی لے تو گنجائش۔ خلف ابن عامر فكان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ حضرت مولانا نصیر الدین غور بشری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا نصیر الدین غور بشری رحمۃ اللہ علیہ، جن سے سرحد میں اللہ تعالیٰ نے حدیث شریف کی بڑی خدمت لی، میں غور بشری میں حاضر ہوا، غور بشری میں وہاں پر حضرت قبر ہے تو قبر پر حاضری دے گی، سارے ثواب دیا۔ حضرت مولانا بیلی بھر رحمہ اللہ تعالیٰ انہوں نے حضرت کے حالات مرتب کیے، بڑے بزرگ حسینیت تھیں کے حالات میں لکھا ہوا کہ حضرت کے پاس صلبہ حدیث شریف کی عبارت پڑھتے باب وجن میں آ جاتے، میں لگا یہ باب نہیں ہے یہ باغ ہے، باغ باغ نہیں ہے باغ اللہ ہے۔ ہر حدیث شریف میں ہوا کہ یہ باغ کا معنی دروازہ ہے، ہوا کہ یہ جنت کے باغ میں داخل ہونے کا دروازہ ہے، ہر حدیث شریف جنت کا باغ ہے۔ باب کیف کان بدء الوحی، پھر آپ دیکھ لیں حاشیے میں دیکھ لیں باب میں کتنی وجہ پڑھنی جائے، حاشیے دیکھ لیں آپ، حاشیے میں کیا لکھا ہوا ہے۔ دورے میں طلباء سے جب بخاری شریف کے پہلے صفحے کی چند حدیث سنتا ہوں، یہ میں شروع کی حدیث ہے، یہ رام سے باقاعدہ طلباء سے عبارت پڑھاتا ہوں، حاشیے کی عبارت پڑھیں باب خیال نہیں رہا، ورنہ کل آپ کی حاشیت دے کر اس کے اوپر 1 نمبر حاشیت دے کر اچھی طرح میں سننا چاہتا حاشیہ ہے، حاشیے کی عبارت رہا، حاشیے کی 1 نمبر عبارت ہے، پھر بدا کے اوپر دے کر آئیں، اس میں کتنی لوگ پڑھنی ہے اوپر آپ نے دے کر آنا ہے، کر لیں گے دے کر ان شاء اللہ آپ لوگ خود حل کر لائیں، میں پوچھ لیں آپ سے، میں بھی بتلا دوں گا، لیکن میں چاہتا ہوں کچھ آپ خود اپنی صلاحیتوں کو استعمال کر ہے ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش ہے، اللہ کا شکر ہے سب ماشاء اللہ لگ رہے ہیں۔ یہ حاشی بھی آپ دے کر آئیں اور کیفہ کے بارے میں ملے گا تھوڑی تحقیق کر کے بتلائیں، یہاں کتاب ہے
مسئلہ بھی نہیں ہے، موقع ملے تو آپ کو دوبارہ کرواؤں باب کیف کان بدل الوحی، اس پر نسبت الباری عمدۃ الباری اگر کمرے میں رکھی ہے جن دیوبند، اگر وہ مل جائے تو وہ لے کر بھی ہم مطالعہ کر لینا، پھر واپس کر کے نہ لینا، تو وہاں کیف کے بارے میں دیکھ لینا۔ یہ ہدایت الباری بھی ہے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے کہ کم از کم یہ جن کا پھر حاشیہ موجود ہے لگا ہوا وہ ذرا دیکھیں گے انشاءاللہ، ہے نا۔ جزاک اللہ۔ یہ باب پر نا 1 نمبر حاشیہ دیکھ لیں گے، 1 نمبر حاشیہ، اور دوسرا بدل الوحی پر بھی دیکھ لیں حاشیہ، میں تھوڑا سی سنوں گا انشاءاللہ آہستہ آہستہ۔ انا اوحینا کے نیچے بین السطور لکھا ہوا ہے، یہ بھی رد دیکھ لینا ہے تو کیا عبارت ہے سارے، کل اگر موقع ملا انشاءاللہ کوشش کرتے رہیں، جو 1 لفظ ہو جائے 2 لفظ ہے فائدے سے خالی نہیں، کل خود عبارت رہی اس باہر مطلب نکالنا ہے اور نیچے انا اوحینا کے نیچے اندر سے عربی کی شروحات وہاں پر ہیں، اندر رکھی ہے تو باری باری ہے، وہاں سے لے کر پھر یہ واپس سے بھیج دینا ہے۔ بسم الله الرحمن الرحيم. باب اجتناب الرأي والقياس. وبه قال حدثنا أبو كريب حدثنا عبد الله بن إدريس وعبدة وأبو معاوية وعبد الله بن نمير ومحمد بن بشر وحدثنا سويد بن سعيد حدثنا علي بن مسهر ومالك بن أنس وحفص بن ميسر وشعيب بن إسحاق عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، فإذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن يزيد عن سعيد بن أبي أيوب حدثني أبو هانئ حميد بن هانئ الخولاني عن أبي عثمان مسلم بن يسار عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أفتي بفتيا غير ثبت فإنما إثمه على من أفتاه. وبه قال حدثنا محمد بن العلاء الهمداني حدثني رشدين بن سعد وجعفر بن عون عن ابن أنعم هو الإفريقي عن عبد الرحمن بن رافع عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العلم 3 فما وراء ذلك فهو فضل، آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة. وبه قال حدثنا الحسن بن حماد سجادة حدثنا يحيى بن سعيد الأموي عن محمد بن سعيد بن حسان عن عبادة بن نسي عن عبد الرحمن بن غنم حدثنا معاذ بن جبل قال: لما بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قال: لا تقضين ولا تفصلن إلا بما تعلم، وإن أشكل عليك أمر فقف حتى تبينه أو تكتب إلي فيه. وبه قال حدثنا سويد بن سعيد حدثنا ابن أبي الرجال عن عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي عن عبدة بن أبي لبابة عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لم يزل أمر بني إسرائيل معتدلا حتى نشأ فيهم المؤلدون أبناء سبايا الأمم فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا. جزاك الله. الله
باب اجتناب الرأی والقیاس، رائے اور قیاس سے بچنا۔ اب مجھے ایک بات بتلائیں، قیاس تو یہ ادلہ شریعہ میں سے ہے، ادلہ شریعہ ایک دلیل شرعی ہے، لیکن یہاں پر فرما رہے ہیں باب اجتناب الرأی والقیاس، قیاس سے بچیں۔ ہاں تو بتلاؤ ذرا بھائی، حالانکہ قیاس تو دلیل شرعی ہے، لیکن یہاں عنوان سے معلوم ہو رہا ہے باب اجتناب الرأی والقیاس، یہ باب ہے رائے اور قیاس سے بچنے کے بیان میں۔ ہاں بتلاؤ کیا جواب ہے؟ قیاس تو دلیل شرعی ہے، دلیل شرعی، لیکن یہاں باب کا عنوان ہے کہ قیاس سے بچیں یا رکھنا۔ امید ہے انشاءاللہ آپ جواب دے لیں گے، تھوڑا سا حاشیے میں دیکھیں تو آپ کو جواب معلوم ہو جائے گا کون ہے۔ جزاک اللہ کہ یہاں پر قیاس سے مراد کون ہے؟ ہاں قیاس سے مذموم ہے، یاد رکھنا قیاس سے مذموم، اور ادلہ شریعہ میں سے جو دلیل شرعی ہے ہاں وہاں پر قیاس سے مراد قیاس شرعی ہے، یاد رکھنا ہے۔ اب آپ سے پوچھ لوں کہ قیاس کی کتنی قسمیں ہیں؟ قیاس کی کتنی قسمیں ہیں؟ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، قیاس کی 4 قسمیں ہیں نا، قیاس کی 4 قسمیں ہیں، یاد رکھنا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ایک تو قیاس شرعی ہے، ایک قیاس منطقی ہے، اور نوار میں آپ نے پڑھا ہوگا ایک قیاس شبہی ہے اور ایک قیاس لغوی ہے، یاد رکھنا۔ یہ 4 قسمیں ہیں۔ قیاس شرعی کی تعریف کیا ہے؟ قیاس شرعی کی تعریف اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی یہ لکھا ہے قیاس شرعی وہ ہے جو مستنبط من الادلۃ الشرعیہ من الادلۃ الثلاثہ، یعنی قیاس شرعی وہ ہے جو کتاب اللہ سے مستنبط ہو، سنت رسول اللہ سے مستنبط ہو یا اجماع سے مستنبط ہو، یعنی قیاس شرعی کہ جس کی علت کتاب اللہ سے معلوم ہو، سنت رسول اللہ سے معلوم ہو یا اجماع سے معلوم ہو، یاد ہے۔ ہاں میں نے پہلے آپ کی خدمت میں رکھیا تھا، آپ نے توضیح تلویح کے اندر ہی پڑھا ہوگا کہ قیاس یہ مثبت للحکم نہیں ہے بلکہ مظہر للحکم ہے، کہ قرآن و حدیث کے اندر جو حکم چھپے ہوئے ہیں ان کو ظاہر کرنے کا نام قیاس ہے، یاد رکھنا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، الحمدللہ ہے۔ اس لیے تفقہ کا معنی بھی یہی ہے دین کی گہری سمجھ، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ جس شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو دین کی گہری سمجھ عطا فرما دیتے ہیں۔ تو قیاس شرعی کہتے ہیں جو مستنبط من الادلۃ الشرعیہ یا من الادلۃ الثلاثہ ہے، جو مستنبط من الکتاب ہو یا مستنبط من السنہ ہو یا مستنبط من الاجماع ہو، یا رکھنا ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ تو قیاس یہ بھی دلیل شرعی ہے اور اس کی حجیت بھی کتاب اللہ سے معلوم۔ اللہ تعالیٰ پر آپ نے وجہ حسر پڑھی ہوگی
اصول فقہ کتابوں کے اندر ادلہ شریعہ 4 ہے، کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اجماع امت اور قیاس۔ وجہ حسر کی یہ ہے کہ مستدل کا استدلال دو حال سے خالی نہیں، وحی سے ہوگا یا غیر وحی سے۔ اگر وحی سے ہو پھر دو حال سے خالی نہیں، وحی مطلوب ہوگی یا غیر مطلوب۔ اگر وحی مطلوب ہو تو کتاب اللہ، وحی غیر مطلوب ہو، وحی مطلوب جس کی تلاوت کی جاتی ہے جیسے قرآن پاک، وہ کتاب اللہ۔ وحی غیر مطلوب ہے وہ سنت رسول اللہ۔ اور اگر مستدل کا استدلال غیر وحی سے ہو پھر دو حال سے خالی نہیں، فرد واحد یعنی جماعت کا قول ہوگا یا فرد واحد کا۔ یہ ہمارے قیس رحمۃ اللہ علیہ گجرا والا میں رحمہ اللہ تعالیٰ ان کے الفاظ کہ جماعت کا قول ہوگا یا فرد واحد کا۔ اگر جماعت کا قول ہو تو قیاس، اور فرد واحد جماعت کا قول ہو تو اجماع، اور فرد واحد کا قول ہو تو قیاس۔ یاد رکھو بس سے بات بڑھ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ابھی پچھلے مضامین رہ رہے ہیں، کیا کروں ابھی۔ اللہ تعالیٰ کا اگلا مضمون ہے، ہر حدیث شریف ہے بس نور سے بھری ہوئی ہے اور ذکر خیر کو کھینچتی ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت حکیم الامت حضرت عامر رحمۃ اللہ علیہ خدمت میں ایک غیر مقلد ہے، غیر مقلد ہر کو اندازہ ہو گیا کہ یہ کوئی سوال کریں گے۔ فرمان لگے چلو یہ سوال کریں گے، میں خود ہی ان سے سوال کر لیتا ہوں، پہلے ان سے خود ہی سوال کر لیتا ہوں۔ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں لیکن بعض کا مزاج ہوتا ہے کوئی اس قسم کا نوک جھونک کا سوال جواب کا۔ پھر بڑے حضرات تو صاحب بصیرت ہوتے ہیں نا، تو اس کے سوال کرنے سے پہلے یہ حضرت نے سوال کیا کہ مجھے ایک مسئلہ بتلائیں کہ یہاں نیچے یہاں ترپائی پر قرآن پا رکھا ہوا ہو، نیچے ترپائی پر قرآن پا رکھا ہوا ہو، اور ایک آدمی اوپر چارپائی پر بیٹھا ہو، نیچے ترپائی پر قرآن پا رکھا ہوا ہے اور ایک آدمی چارپائی پر بیٹھا ہوا ہے۔ یہ چارپائی پر بیٹھنا بے ادبی ہے یا کہ نہیں؟ کہنے لگا حضرت بے ادبی ہے۔ فرمایا کیسے؟ کہ قرآن پا نیچے رکھا ہوا ہے اور یہ چارپائی پر بیٹھا ہوا ہے۔ میں نے پوچھا یعنی کیوں بے ادبی ہے، کیوں ہے؟ کہنے لگے دیکھو قرآن پاک نیچے رکھا ہوا اور یہ چارپائی پر بیٹھا ہوا ہے، یعنی قرآن پاک نیچے ہے اور سرین پچھلا حصہ وہ اوپر ہے۔ یاد رکھنا ہے چارپائی پر بیٹھا ہوا ہے، قرآن پاک نیچے ہے اور سرین پچھلا حصہ اوپر ہے۔ یاد رکھنا ہے۔ تو حضرت فرمانے لگے پھر تو کھڑا ہونا ہی بے ادبی ہو، کیونکہ جب آدمی کھڑا ہوتا ہے تو سرین اور اوپر ہو جاتی ہے، پچھلا حصہ اور اوپر ہو جاتا ہے، پھر تو کھڑا ہونا ہی بے ادبی ہو جاتا ہے۔ اب وہ خاموش ہے۔ تو پھر حضرت نے فرمایا بھائی اللہ کے بندو، سارے مسائل قرآن و حدیث سے صریح نصوص سے ثابت نہیں ہوتے، لوگوں کے عرف سے بھی ثابت ہوتے ہیں، آگے لوگوں کے تعامل سے بھی ثابت ہوتے ہیں، آگے نا کہ لوگوں کے عرف کے اندر ترپائی پر قرآن پاک رکھا ہوا ہو، ایک آدمی چارپائی پر بیٹھا ہوا ہے، اس کو بے ادبی سمجھ جاتا ہے، اور قرآن پاک نیچے رکھا ہو، ایک آدمی اوپر یعنی سیدھا کھڑا ہوا ہے یا ہے، ہاں اس کو کوئی بے ادبی نہیں سمجھتا۔ تو حضرت فرمانے لگے سارے مسائل صریح قرآن و حدیث کی صریح نصوص سے ثابت نہیں، بعض ہے تعامل سے، لوگوں کے عرف سے بھی ثابت ہیں۔ اور پھر آپ نے نور انوار میں پڑھا ہوگا تعامل یہ بھی اجماع میں داخل ہے، الحمدللہ۔
یہ بھی گویا کہ قرآن پاک سے ثابت ہے اجماع کی حجیت کو میں یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدی۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے چلو یہ کام آ جاتی ہیں بھائی۔ اب میں لفظ بولتا ہوں، بہت سے اکابر حضرات قدموں میں کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت گزارا ہے، یہ سب انہی کے خیر کی باتیں ہیں، تو سارے مسائل آئے اسی طرح لوگوں کے تعارف سے تعارف۔ اب مثال کے طور پر میرے کروں کیا نام ہے، محمد ابو بکر، دورہ حدیث میں ہے، یہی دورہ حدیث میں اللہ تعالیٰ خوش رکھے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے رکھنا ہوں، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اب مثلا خط ہے، خط کے اندر اب خط کے اندر کوئی لکھ دوں مولانا ابو بکر رحمہ اللہ تعالیٰ، مولانا ابو بکر رحمہ اللہ تعالیٰ، کیا نام ہے نا؟ ہاں محمد شعبان، فَإِذَا انْسَلَخَ شعبان فَلَا صَوْمَ إِلَّا عَنْ رمضان ہے، چلو ماشاء اللہ ٹھیک ہے۔ شعبان، بعض طلباء شعبان پڑھ لیتے ہیں، شعبان نہیں اصل شعبان لفظ ہے، فَإِذَا انْسَلَخَ شعبان فَلَا صَوْمَ إِلَّا عَنْ رمضان، جب شعبان گزر گیا آگے رمضان ہی کا مہینہ ہے۔ جزاک اللہ۔ اب آپ کے نام کے ساتھ کوئی خط لکھے اور خط میں لکھ دے مولانا شعبان رحمہ اللہ تعالیٰ، تو آپ بتاؤ یہ ٹھیک ہے رلا؟ ہاں ٹھیک ہے نا؟ تو اچھا، پھر تو آپ کے نام کے ساتھ لکھنا چاہیے الحمدللہ، ہے تو پھر خط لکھ کے پھر یوں لکھنا چاہیے مولانا شعبان رحمہ اللہ تعالیٰ، نہیں فرما رہے ہیں ٹھیک ہے بھائی؟ ہاں بتلاؤ ذرا۔ اب آپ کے نام کے ساتھ رحمہ اللہ تعالیٰ لکھ سکتے ہیں؟ رحمہ اللہ تعالیٰ، ہاں بتلا بھائی کیا نام ہے؟ مولانا محمد مدثر صاحب، آپ کے نام کے ساتھ رحمہ اللہ تعالیٰ لکھ سکتے ہیں؟ ہاں کیسے؟ دیکھو معنی میں تو کوئی خرابی نہیں ہے، معنی میں جملہ دعائی ہے، رحمہ اللہ تعالیٰ اللہ پر رحم فرمائے، اللہ پر رحم فرمائے، آگے معنی میں تو کوئی خرابی نہیں ہے، لیکن لوگوں کے عرف میں، ہمارے عرف خاص میں آگے عرف خاص یعنی ہمارے طلباء کے ماحول میں یا اسی طرح ہمارے اکابر حضرات کے نیک عرف میں یاد رکھنا یہ جملہ یہ ان ہستیوں کے لیے خاص ہے، یعنی ان بزرگ ہستیوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جو دنیا سے جا چکے ہیں، یاد رکھنا ہے۔ یہ گویا کہ لوگوں کے عرف سے بھی بعض باتیں ثابت ہوتی ہیں الحمدللہ، احکام بھی ثابت ہوتے ہیں الحمدللہ۔ اب یہ رحمہ اللہ کہنا، آپ کے نام کے ساتھ کو رحمہ اللہ کا لفظ لگا دیں، معنی یہی ہوگا نا اللہ آپ پر رحم فرمائے، اللہ آپ پر رحم فرمائے، تو ہاں رحمت کا تو ہم سب محتاج ہیں رکھنا، معنی کے لحاظ سے کوئی خرابی نہیں ہے اس کے اندر یاد رکھنا، لیکن چونکہ عرف میں یہ جملہ یہ ان بزرگ ہستیوں کے لیے، ان نیک ہستیوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جو دنیا سے جا چکے ہیں، آگے ان نیک ہستیوں کے لیے ہیں اللہ تعالیٰ کے نیک اولیاء کرام یا نیک ہستیاں جو جنہوں نے اپنے عمل کا ذریعہ اللہ میاں خوش کیا، بس یہ عام ان کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ حضرت شیخ الحدیث صاحب مولانا زکریا صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، حضرت مولانا ادریس کاندھوی رحمہ اللہ تعالیٰ، یہ حضرت شیخ رحمہ اللہ تعالیٰ، یہ بڑی ہستیوں کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو بھائی کی بات ذہن میں آ گئی یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ قدس اللہ سرہ، قدس اللہ سرہ کا معنی کیا کریں؟ قدس اللہ سرہ، ہمارے حضرت شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی اسماعیل صاحب دامت برکاتہ اللہ علیہ اپنے جو دنیا سے بزرگ جا چکے ہیں ان کا نام لیں تو آخر میں یہ جملہ ہے، جیسے حضرت حکیم الامت حضرت حامد رحمۃ اللہ علیہ قدس اللہ سرہ، سرہ کا معنی کیا ہوگا؟ سرہ کا معنی ہاں جزاک اللہ، قدس اللہ سرہ، قدس اللہ سرہ، ہاں کوئی ساتھی بتلا دیں قدس اللہ سرہ کا معنی کیا کریں؟ قدس اللہ سرہ، ہاں
اللہ تعالیٰ ان کی روح کو پاک کرے ہیں، قدس اللہ سرہ، اللہ ان کی روح کو پاک کرے، یاد رکھنا ہے، ہر قسم کی لغزشوں سے پاک کرے، یعنی اللہ ان کی بخشش فرما دے اللہ تعالیٰ۔ ہاں قدس اللہ سرہ، تو سر سے مراد روح ہے، الحمدللہ ہے۔ ہاں عف اللہ عنہ، عفی عنہ، مد ذلہ، ویسے مد ذلہ پڑھ لیتے ہیں، ویسے اصل مد ذلہ ہے، مجہول کے ساتھ یاد رکھنا ہے، مد ذلہ العالی، مد ذلہ العالی، ذل ہے زوا کے ساتھ ہے کہ ان کا سایہ لمبا ہو، ایسا ہے، سایہ لمبا کیا جائے، لمبا کرنے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے، آگے فاعل کا ذکر نہیں ہے، نہ مد ذلہ العالی ہے، اصل لفظ یہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، الحمدللہ۔ ہاں ایسے بعض بزرگوں کے نام کے ساتھ لکھا ہوتا ہے نزیل فی مدینہ منورہ، فی مدینہ منورہ نزیل، بعض ساتھی پڑھتے تھے نزیل، نزیل نہیں بھائی، نزیل لفظ ہے، یہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے۔ ہاں یہاں مدینہ منورہ میں قیام ہے، نزیل ہے، نزول سے ہے، یا کہ صفت مشبہ کا صیغہ، اسے نزیل نہ پڑھنا، نزیل پڑھنا ہے، نزیل یاد رکھا، نزیل یہ صفت مشبہ کا صیغہ۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے ہیں۔ تو قیاس کی ذہن میں آ گئی، قیاس کتنی قسم پر ہے؟ 4 قسم پر ہے۔ چلو بھائی ابھی بمشکل ہے ایک قسم میں کو تھوڑا ذکر خیر ہوا ہے، کیا کروں، گھڑی بڑی تیز، میں بھی کچھ مسافر ہوں، مہمانوں میں کوئی گھرا رہتا ہوں، چلو ایک لفظ ہی مل جائے، فائدے سے خالی نہیں بیٹھ جائے کریں، کوئی عذر نہ ہو تو پھر آ جائے کریں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے اور برکتوں سے بھر دے اللہ تعالیٰ، جزاک اللہ۔ انشاءاللہ مزید آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔